اتنا ہی امتحان لیتے ہیں۔ ایمان جتنا بڑھتا جاتا ہے آزمائش بھی اللہ کی بڑھتی جاتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں صحابہ ایمان میں سب سے زیادہ جو کامل لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ سخت آزمائشیں بھی نبیوں پہ آتی ہیں۔ آپ دیکھیں ایسی آزمائشیں، ایک نبی کے بارے میں آتا ہے آرا چلا کرنا جو لکڑی چیرنے کے لیے ہوتا ہے، آرے کو چلا کر نبی کو اس آری کے ذریعے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ آپ اندازہ لگائیں اس سے بھی بڑھ کر کوئی اذیت ہو سکتی ہے؟ لوہے کی کنگھی لے کر ایک نبی کے بدن میں اس کو کھبو کر اندر داخل کر کے پھر کھینچا گیا ہے اور گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا ہے۔ یعنی جتنا ایمان اعلیٰ ہوتا ہے اتنی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب بیمار ہوئے نا تو بیماری کی حالت میں ایک صحابی تیمارداری کرنے کے لیے آئے تو سر کے اوپر کپڑا بندھا ہوا تھا، ابھی سر کے کپڑے سے اوپر ہی ہاتھ تھا تو بخار کی شدت اس کپڑے سے بھی باہر آ رہی تھی، اتنی شدید آپ کو جو ہے وہ بخار تھا کہ اس کی شدت باہر محسوس ہو رہی تھی۔ صحابی نے کہا محبوب اتنا سخت بخار تو ہم میں سے کسی کو ہوتا ہی نہیں ہے جتنا آپ کو سخت بخار ہے۔ آپ فرماتے ہیں صحابی اللہ نے میرے لیے اجر بھی بہت زیادہ رکھا ہے، اسی لیے میری آزمائش بھی بڑی سخت ہو رہی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے جتنا ایمان ہے، یہی وجہ ہے کہ ادھر اللہ کہتے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ پہلے پارے کے اندر آگے پھر سورہ بقرہ کا شان نزول، یعنی اس کا نام بقرہ کیوں ہے، وہ گائے والا سارا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس واقعے میں نصیحت ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ نے کہا بھی گائے ذبح کر دو، وہ آگے مزید سوالوں میں پڑ گئے بھی گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، تو وہ مشقتوں میں پڑتے چلے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب احکام کا پتہ چل جائے تو عمل کر لینا چاہیے، اس آپ کہہ لیں کہ بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے۔ بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے وہ مسئلے کا پتہ چل جائے پھر آگے بھی یہ کیوں ہے بھئی ظہر کے 4 فرض کیوں اور مغرب کے 3 کیوں ہیں، یہی کوئی سوال ہے کرنے والا؟ اچھا جی مغرب کے اندر اونچی آواز سے قرات کیوں ہے اور عصر اور ظہر میں کیوں نہیں ہے؟ یعنی بعض اوقات سوال ایسے ہوتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ بھی ایک نصیحت دی ہے کہ بس مسئلے کا پتہ چل جائے نا تو آگے نہیں بات بڑھاتے رہنا چاہیے۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے سب سے برا میری امت کا وہ بندہ ہے کہ جس کے ذریعے سے میری امت کے لوگوں پہ مشقت بڑھ جائے۔ اور یہ کیوں آپ نے کہا؟ آپ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، آپ ماتے سے ابا ہر بندے پہ سال میں اللہ نے حج کو فرض کر دیا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے۔ ایک سے ابھی کہنے لگا افی کلی عام، ہر سال ہی فرض ہے، آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر کہا افی کلی عام، ہر سال ہی فرض ہے، آپ پھر خاموش رہے۔ 3 مرتبہ ہوا نا آپ خاموش رہے، پھر آپ کو غصہ آ گیا۔ اور میں اگر میں کہہ دیتا نا ہر سال ہی فرض ہے تو تم پہ مشقت بڑھ جاتی، پوری امت پہ مشقت ہوتی۔ اور آپ خود اندازہ لگائیں لوگ تو پوری زندگی میں حج نہیں کرتے، تو اگر ساری ہر سال حج فرض ہو جاتا تو پھر کنڈیشن کیا بننی تھی بندوں کی؟ تو آپ نے اس کو صحابی کو بھی ڈانٹا ہے آپ نے۔ اور میں برا وہ بندہ ہے کہ جس کے سوال کی وجہ سے لوگوں کے اوپر مشقت بڑھ جائے، تو اس طرح کے سوال اللہ پسند نہیں کرتے۔ ہاں صحابہ کے سوال آپ پڑھ لیں، حدیثوں میں آتا ہے ہمیشہ صحابہ سوال کرتے تھے، مختصر ہوتا تھا سوال کیا ہوتا تھا؟ محبوب مجھے کوئی عمل بتائیں میں جنت میں کیسے جاؤں گا، محبوب مجھے عمل بتائیں میں جہنم سے کیسے بچوں گا۔ یعنی عمل کے بارے میں سوال ہوتا تھا، سوال مختصر ہوتا تھا۔ ہمارے سوال بھی بڑے لمبے ہوتے ہیں، اور سوال پتہ کیا ہوتے ہیں؟ بھی فلانا بندہ کم کیوں کرن ڈیا جی، فلاں بندے نے یہ کیوں کیا جی۔ یعنی اپنی ذات کے بارے میں سوال نہیں ہے، ہر صحابی اپنی ذات کے بارے میں سوال کرتا تھا، محبوب مجھے نصیحت کریں، مجھے بتائیں میں جنت میں کیسے جاؤں گا، مجھے بتائیں میرے لیے جہنم سے بچنا کیسا ہے، مجھے بتائیں میں کیسے کامیاب ہوں گا۔ آپ جتنے صحابہ کے سوال پڑھیں گے نا تو یہ چیز آپ کو اس میں ضرور ملے گی۔ تو سوال بھی بڑے معتدل ہونے چاہیے، اور عمل کے بارے میں فضول سوال نہیں ہونے چاہیے، اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ اس کا تذکرہ اور آگے پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے جو بیت اللہ کی تعمیر کروائی ہے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ ملے ہوئے تھے، بیت اللہ تعمیر ہوا، اور پھر ان دعاؤں کا بھی تذکرہ ہے پہلے پارے کے آخر میں۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے اس سے پہلے جو تذکرہ ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اللہ نے ان کو پوری دنیا پہ بڑی عزت
عطا کی ہوئی تھی جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، لیکن ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی بد عملیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسا ذلیل کر کے رکھ دیا ہے کہ ضربت علیہم الذلہ، اللہ کہتے ہیں ان پہ ذلت کو ہم نے مسلط کر دیا ہے۔ سبب کیا بنا ہے؟ ہر موقع پہ نافرمانی وہ کرتے تھے۔ رب نے کہا ہے سجدے کر کے نہ داخل ہو جاؤ تو اللہ تمہیں فتح دے دے گا، تو سجدہ نہیں کیا، اپنی یہ سرینوں کے بال گھس گھس کے داخل ہو گئے، نافرمانی، یعنی جہاں پر اللہ نے جو کہا ہے انہوں نے نافرمانی کی۔ من سلوہ مل گیا، تھانوں نہیں چاہیے جی، ہمیں تو کوئی اور چیزیں چاہیے، یہ دالیں ہونی چاہیے، یہ مثال بابا کم بڑھیا سی نہ مصیبت پا چڑی، اب پیاز بھی پورے نہیں ہوتے، ٹماٹر ادرک ہی نہیں پورا ہو رہا، یقین جانے تے کم سو رہا نہیں سی، من سلوا بہترین ماحول بنا ہوا تھا۔ بہرحال یہ بھی نہ ہوتا تو شیخ صاحب کا بھی سسٹم نہ چلنا تھا، مسالہ جات دیگر معاملے۔ بہرحال یہ اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ تو بڑا سلسلہ پیارا چل رہا تھا، من سلوا رہا، پرندے آ کے نا بہترین پاس بیٹھ جاتے، ان کو پکڑتے اور فوری طور پہ بھون کے کھا لیتے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی ان کے اوپر، یقین جانے۔ لیکن قدم قدم پہ نافرمانیاں۔ اب دوسرے پارے کے آغاز میں نا اللہ نے ان سے وہ عزت چھین کر اللہ نے وہ عزت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو عطا کر دی ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کس کو ملی ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نا ساری لڑی خالی ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، جتنے نبی آئے ہیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں، سارے ہی نبی آگے تک پڑھیں گے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ 18 نبیوں کا ذکر ہے، اور یہ سارے کے سارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی لڑی میں سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی نا ساری لڑی خالی ہے، ساری لڑی خالی ہے، اور اللہ نے اس لڑی میں ایک ہی بھیجا ہے، اور اس ایک کو اللہ نے پوری کائنات کا سردار بنا دیا ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کی یہاں پہ سرداری کا تذکرہ ہے۔ پہلے قبلہ تھا مسجد اقصی، قبلہ اول جہاں پہ آج یہودیوں کا قبضہ ہے، اللہ قبلہ اول کو آزادی نصیب فرمائے، اللہ آزادی نصیب کر دے، انشاءاللہ آزادی ہوگی۔ یا اللہ جس طرح ہمارا دل دھڑکتا ہے نا حرم جانے کو، مکے جانے کو، مدینے جانے کو، اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، دل میں خواہش ہے ہمیں مسجد اقصی میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ کیا بات ہے! صحابہ نا شوق سے، حضرت بلال کے بارے میں آتا اکثر، وہ سواری پہ بیٹھتے، کدھر جا رہے ہو بلال؟ فرمایا میں مسجد اقصی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ کمال نہیں ہے؟ اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے۔ یقین جانے وہ جگہ بڑی مقدس ہے، مسجد اقصی کے ارد گرد نا سارے نبیوں کی قبریں وہاں پہ ہیں، سارے نبیوں کی قبریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی ہیں نا، یقین جانے سب کی قبریں وہ مسجد اقصی ملک شام اس کے ارد گرد۔ فرمایا بارکنا حولہ، تو بڑی مقدس، یعنی پہلے قبلہ وہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ہجرت کروائی، مدینے آئے، نمازوں کا گفٹ مل گیا، پہلے نا 2 ہجری سے پہلے نماز پڑھ رہے تھے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے، پھر اللہ نے نا اب وہ سرداری چینج کر دی ہے، وہ سرداری بنو اسرائیل سے ٹرن ہو کر وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ آ رہی۔ محبوب آپ قبلہ چینج کر لیں، بدل لیں، اور آپ کی بھی خواہش تھی روزانہ نا اکثر آپ نماز پڑھ کے نا چہرہ آسمان کی طرف کر کے نہ کھڑے ہو جاتے بڑی بڑی دیر۔ اچھا یہ سنت جو ہے نا ہم اکثر نہیں پوری کرتے، یقین جانے۔ اگر پوچھیں نا بھی کتنے بندے ہیں جو خاص سنت سمجھتے ہوئے کبھی یار آج میں نے آسمان کی طرف دیکھنا ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ اچھا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اکثر نا آپ اکثر اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے اور بڑی دیر تک آسمان ہی دیکھتے رہتے،
یہ بہت پیاری سنت ہے، کبھی کبھی کیا کریں، یقین جانیں اس میں سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے اللہ اوپر ہے، اور پھر جب بندہ نظر اوپر کرتا ہے، ایمان کی کیفیت ہی اور ہوتی، زبان سے نہیں بول رہے تھے تو اوپر ہی دیکھتے جاتے تھے، تو اللہ کہتا ہے مجھے تو پتا ہے نا دل میں کیا ہے۔ فرمایا محبوب فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تیرا چہرہ اتنا بیوٹیفل اور خوبصورت ہے، آپ چہرہ آسمان پہ اٹھا رہے ہیں نا، تو مجھے تو پتا ہے چہرہ اٹھا کس لیے رہے، آج کے بعد جہاں آپ کا دل کرتا ہے آپ منہ کر لیں، اللہ اس کو قبلہ بنا دے گا۔ پھر آپ نے ظہر یا عصر کی نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی، تو ایک صحابی نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے نا مسجد نبوی میں وہ دوڑا دوڑا جا رہا تھا واپس اپنے گھر کی طرف، تو وہ مسجد قبلہ تین کے پاس سے گزرا، اللہ ہمیں مکے بھی لے جائے اور مدینے بھی لے جائے، اور یار آمین تو کہہ دو، یا اللہ مدینے لے جا، مکے لے جا، بہار بڑی ہے، اور یا اللہ تیرے گھر سے دل اداس بھی ہو گیا، اس کورونا کا اللہ خاتمہ کر دے، اس نے یقین جانے جدائیاں ڈال دی ہیں، اس نے جو ہے اس کے سبب سے بڑی پریشانیاں بنی ہوئی ہیں، اللہ حرم پاک کی زیارت نصیب فرما دے، یا اللہ اپنی رحمت کر کے حرمین کی زیارت نصیب فرما۔ مدینے جائے نا تو یہ مسجد قبلہ تین ہے، بیر عثمان کے پاس کر کے، تو ایک صحابی وہاں سے گزر رہے تھے، تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے اس محلے کی مسجد میں نا، تو منہ ان کا بیت المقدس کی طرف ہی تھا، صحابی نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی نا محبوب کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو آپ نے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تو اس کے اندر آتا ہے منہ اس طرف تھا نا اگر، تو صحابہ بیت اللہ بالکل اس کی پشت پہ آتا ہے، آج بھی وہاں پہ کنڈیشن ایسی ہے مسجد قبلہ تین میں اگر آپ جائیں نا تو مصلی قبلے کی طرف جو ہے وہ اس طرف ہے، اور اس کی طرف بیک میں اگر نظر دوڑائیں تو ایک مصلی پیچھے بھی بنا ہوا ہے، یعنی وہ پرانا مصلی وہ ہے، ادھر منہ کر کے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب سے حدیث سنی محبوب کی جو صحابی نے بیان کی، یقین جانے ہم تو ہوتا نا جی ویکھی جائے گی کر لیں گے جی عمل، نماز میں رکوع میں صحابہ تھے، اور رکوع کی حالت میں صحابہ نے اپنے چہروں کو بیت اللہ کی طرف موڑ لیا، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں وہ ایک مسجد ہے جس میں ایک نماز کو دو قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھا گیا، سبحان اللہ، کیسی پیاری یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو مسجد قبلہ تین تو یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا ہے، تو اس میں ایک اعتراض بھی ہے، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے نا شور ڈال دیا جب مسجد بیت اللہ تبدیل ہوا نا، قبلہ تبدیل ہوا، اس نے کہا نہیں یہ نبی سچا نہیں ہے، یہ نبی سچا ہوتا تو اس نے گستاخی کی ہے دوسرے نبیوں کی، کیوں اس نے بیت المقدس کی طرف منہ نہیں کیا اور منہ کر لیا اپنا دوسری طرف۔ بڑا ہی پراپیگنڈا پورے مدینے میں انہوں نے بڑا ہی شور مچا دیا، اللہ نے اس کا بھی حل بیان کیا، محبوب اگر آپ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف نہ ہوتا، یہی بدبخت یہودی تھے، انہوں نے کہنا تھا یہ نبی سچا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ان کی کتابوں میں لکھ دیا ہے، فرمایا قرآن کریم میں، فرمایا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، فرمایا یہ تیرا آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور آگے میں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، کیوں ہم نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا ہے کہ ہم نے تورات میں لکھا ہے جو آخری نبی آئیں گے اس آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، اگر آپ کا قبلہ بیت اللہ نہ ہوتا تو انہوں نے آپس میں کہنا بھی سچا کوئی نہیں، اگر سچا ہوتا تو اس کا قبلہ بیت اللہ ہونا تھا، فرمایا محبوب یہ اس لیے ہم نے کیا، اور یہ اوپر سے آپ کے خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہیں، تو تحویل قبلہ کا یہاں پہ تذکرہ، اور وہ قبلے کی اتنی عزت ہے جو بندہ اس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں نہ پڑھتا اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتے، اتنی اللہ نے اس کو عزت عطا کیا، اس گھر کو، اس کوٹھے کو جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اس کو، اور یقین جانے ساری عمر بندہ نمازیں پڑھتا ہے شیخ و پورا سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، اور جب حرم پاک میں جا کے بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے نا تو اللہ کی قسم دل کی کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے، اس وقت کیفیت وہ ہوتی ہے وہ بندے کو پتا ہوتا ہے یا اس کے رب کو پتا ہوتا ہے، اللہ وہ سعادت نصیب فرما دے۔ تو آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، یعنی آزمائشوں کا تذکرہ اہل ایمان پر جو ہونی ہے، پھر اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ زمینوں آسمان کا پیدا کرنا، رات آ رہی ہے دن جا رہا ہے، دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے، کیسا پیارا اللہ کا نظام ہے، والفلک التی تجری، میں کشتی نہیں بحری جہاز دیکھتے، یقین جانے کراچی جانے کا اتفاق ہونا کبھی آپ کو تو اتنے بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے، یار اتنا وزن ہے اتنا زیادہ اور پانی پہ کھڑا ہے، اور جو کنٹینر اس بحری جہاز پہ آتے ہیں کتنا سامان ہوتا ہے، کون سی طاقت ہے
جس نے پانی کے اوپر اس کو کھڑا کر دیا ہے؟ کون سی پاور ہے؟ آپ پتھر پھینکیں وہ لمحہ بھر کے لیے پانی پہ کھڑا نہیں ہوتا، پانی کی گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ اور یار اتنی بڑی وزن والی چیز ہے، اور کون سی طاقت ہے جس نے اس کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے؟ اللہ کہتا ہے میری قوت ہے، میری طاقت ہے۔ وہ ٹائٹینک بنانا تو اس کے بنانے والے نے کہا بھی اب اللہ بھی اس کو ہلاک نہیں کر سکتا، رب بھی اس کو تباہ نہیں کر سکتا۔ پھر طریقہ حصہ بن گیا وہ جہاز، پہلے ہی چکر میں اللہ نے اس کو غرق کر کے رکھ دیا ہے، برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تیری قوت نہیں ہے، قوت اس رب کی ہے جو عرش والا رب پانی کی اس چھاتی پر اتنے اتنے بڑے جہازوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں ہوں، فرمایا اس میں پھر بما ينفع الناس، اس میں لوگوں کے لیے فائدہ بڑا ہے، تھوڑا فائدہ ہے؟ اب جن کے وہ جہاز ہیں کتنی کمائی کر رہے ہیں، مچھلیاں پکڑ پکڑ کے بیچ نہیں رہے۔ یقین جانے ہم نے تو یہ رو دیکھی ہے یا باہم دیکھی، ہمارا تو یہی چلتا ہے نا۔ تو بندہ اگر کراچی چل جائے، وہاں پہ جو فش بازار ہے، بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور بندہ ایک ایک مچھلی دیکھ کے سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنی اتنی خوبصورت اللہ کی مخلوقیں ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہارے فائدے کے لیے، کہیں وہاں سے آپ کہہ لیں کہ مونگی نکل رہے ہیں، کہیں اللہ طرح طرح کے وہاں سے چیزیں قیمتی نکال کے دے رہا ہے، تو ہمارا اللہ کہتے ہیں کس لیے؟ لوگوں کے فائدے کے لیے میں نے یہ سارا کیا ہوا ہے۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، پھر آسمانوں سے وہ پانی نازل کرتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، ہر طرف باغات، پھل، طرح طرح کی کھیتیاں، طرح طرح کے فروٹ اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری اس کی مہربانی ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا ہواؤں کا آنا جانا یہ بھی اس کی خاص رحمت ہے جو اللہ نے ہواؤں کا سسٹم بھی رکھا ہے۔ پھر فرمایا یہ بادل ہے نا آسمان اور زمین کے درمیان، اللہ نے باندھے ہوئے، یعنی لوڈر ہوتے ہیں، فل لوڈ ہوتا ہے پانی، یعنی بادلوں میں لوڈ ہے فل۔ کبھی کبھی بندہ جائے نا پہاڑوں پہ تو سفر بندہ کر رہا ہوتا ہے تو بادل لگتا ہے نا جب، تو بندہ سارا بھیگ جاتا ہے اس سے، وہ پانی کا پورا ٹینک ہوتا ہے۔ تو رب نے اس ٹینک کو نا جی زمین و آسمان کے درمیان قائم کیا ہوا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے اس کو چلا رہا ہے، جس بستی میں چاہتا ہے اللہ اس کو بھیج رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ میری قدرت ہے، لیکن اس میں نشانیاں عقل والوں کے لیے، بے وقوفوں پاگلوں کے لیے نشانیاں نہیں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آگے بڑی پیاری بات ہے، فرمایا لوگوں میں سے بعد وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں شریک بنائے اور ان سے ویسے محبت کی جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایسے محبت انہوں نے ان سے کرنی شروع کر دی۔ فرمایا یہ ظلم ہے، یہ ظلم اور حد سے زیادہ ظلم ہے، اور جو محبت اللہ کا حق ہے وہ صرف اللہ کا ہے، صرف اللہ کا ہے۔ اللہ کی محبت میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور کائنات میں سب سے خالص جو محبت ہے نا وہ عرش والے رب کی محبت ہے، اور دنیا کی جتنی محبتیں ہیں وہ عرش والے رب کی وجہ سے محبتیں ہیں۔ نبی پاک کی ہمارے دل میں محبت ہے تو وہ کس لیے؟ اللہ کا آرڈر ہے، میرے نبی کی محبت نہیں نہ ہوگی تو مومن نہیں ہوگے۔ ہم صحابہ سے، اہل بیت سے، ولیوں سے آج آپس میں محبتیں پیار ہے، کس لیے؟ اللہ کے آرڈر کے سبب سے ہے۔ تو دنیا میں جتنی محبتیں ہیں وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے، یہی وجہ معیار ہے اللہ کی محبت۔ حدیث میں آتا ہے جو محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، نفرت کرتا ہے اللہ کے لیے، دیتا ہے اللہ کے لیے، چھینتا ہے اللہ کے لیے، فقط استکمل ایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ قیامت والے دن نا اللہ کے بندے کو آواز دیں گے اینا متحابون فیا، اور میں وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں آپس میں محبت کرتے تھے صرف میری وجہ سے، صرف۔ لیکن ایک گھٹ ماڈل ملتے ہیں آج کل، بہت کم۔ آج کل تو یہ دیکھو پیسہ واہ ہے، چلو یاری لاؤ، 4 دن دی جیباں ویلیاں کرو تے فارغ ہو گیا تو پھر اگلی تور لب لیندے۔ عموماً فلاں بندے سے دوستی لگاؤ، یار یہ خوبصورت بڑا ہے، چلو اس سے دوستی لگاتے ہیں۔ اللہ کی قسم مومن کا معیار پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف محبت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی کیا کریں یار، کوئی نہ کوئی رشتہ تو ایسا رکھیں کہ یار فلاں بندہ ہے اس سے میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، کوئی مفاد ہے ہی نہیں، کوئی مفاد نہیں، صرف اللہ کے لیے، نہ رشتہ ہے، نہ تعلق ہے، نہ مفاد ہے، نہ چائے کی پیالی، نہ روٹی، نہ کوئی دوسرا کام ہے، فقط اللہ کی رضا ہے۔ اس میں جتنی لذت ہے نا اللہ کی قسم محسوس اس کو ہوتی ہے جس کے دل میں وہ رشتہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنے گاؤں سے نکلا نا، دوسرے گاؤں میں جا رہا تھا، اللہ نے فرشتے کو انسان بنا کے اس کے رستے میں بھیج دیا۔ فرشتہ رستے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا پا جی کدھر چلے ہو؟ اس نے کہا جی میں ارید الی ھذا القریہ، فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں۔ بھائی کیوں جا رہے ہو؟
وہاں پہ کوئی حل لکا من حاجتن، کوئی ضروری کام ہے؟ کہتا کوئی کام نہیں۔ کوئی لین دین تجارت کوئی؟ میں کوئی نہیں۔ تو کیوں جا رہے ہو؟ اور میں وہاں پہ اللہ کا ایک بندہ رہتا ہے، میں اس سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے محبت ہے۔ وہ فرشتہ کہتا پھر خوش ہو جا، جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے نا، عرش والا رب تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہی اللہ۔ کبھی نہ دن میں کو 2 دن میں ہفتے میں ایک آدھ کسی کے ساتھ تعلق ایسا رکھیں کہ کم از کم اس سے محبت آپ کی اللہ کی وجہ سے ہو، اس سے پیار اللہ کی وجہ سے ہو، کوئی اور سبب نہیں ہو۔ فرمایا کہ وہ لوگ ان اللہ کے بنائے ہوئے شریکوں سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرتے ہیں۔ وہ محبت کیا ہے؟ وہ قبر ہے اور قبر والا ڈر رہا ہے اس سے خوف کھا رہا ہے، یار یہ میرا نقصان ہو جائے گا، میں نے یہ مخصوص دنوں میں یہ نہ کیا، بس میں گیا۔ بھائیو یہ کیا ہے؟ یہ محبت تو اللہ کا حق ہے نا، یہ تو ڈر اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق کسی اور کو دے رہا ہے، قطعاً جائز نہیں ہے یہ محبت صرف اللہ کی وجہ۔ جو مومن ہے نا وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی اس کی مثال پیش کی۔ جنگ احد ہوئی ہے نا، تو ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پہاڑ کے اوپر آپ پناہ لی ہوئی تھی، آپ نے پہاڑ کے اوپر، اس نے کہا حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ آپ نے کہا صحابہ جواب نہیں دینا۔ حل فیکم ابو بکر، ابو بکر ہے؟ صحابہ جواب نہیں دینا۔ حل فیکم عمر، عمر ہے؟ میں جواب نہیں دینا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا اولو الحبل، حبل کی جے ہو، حبل زندہ باد، حبل جیت گیا ہے۔ فرمایا سے اب نہیں، اب اس نے نا اللہ کے شریک کا نعرہ لگایا ہے، اب اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کر دو۔ عمر تیری آواز بڑی بلند ہے نا، عمر ذرا نعرہ لگا، اور آپ نے نعرہ لگوایا ہے۔ فرمایا تو کیا؟ اللہ اعلی و اجل، اللہ بلند ہے اور وہ عزت والا ہے، اسی کی شان اور عظمت ہے۔ تو مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھ لیں، آپ نے اللہ کی محبت میں کوئی برداشت نہیں کیا عمل، فوری اس کا اعلان کروایا ہے، اس کی وحدانیت کا۔ تو اللہ نے یہاں پہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے چل کے میں یہ جو دنیا کے رشتے ہیں نا، اب تو یقین جانے ہر مسلک کے، جو بریلوی مسلک کے علماء کرام ہے، دیوبند مسلک کے علماء کرام ہے، وہ بھی میدان میں آگے۔ وہ کہتے ہیں ان چوروں چکوں سے اپنی جان چھڑائیں۔ یقین جانے نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں۔ ایک جگہ پہ نا محفل، رمضان کا ہی مہینہ تھا، چند سال پہلے افطاری کا موقع، تو وہاں پہ انہوں نے ایک بزرگ شخصیت کو بلایا ہوا تھا جن کی وہ عقیدت رکھتے تھے۔ یقین جانے یہ حقیقی واقعہ ہے بکھی روڈ کا۔ تو وہ جب وہ بزرگ آئے نا عین افطاری سے 15 منٹ پہلے، بڑی بڑی مونچھیں، سگریٹ ہاتھ میں، اور جناب وہ باہر نکل رہے ہیں، اور لوگوں کی لمبی لائن لگی ہے پیر صاحب کی زیارت کرنے کے لیے۔ لوگ روزے دار لائن بنا کے کھڑے ہیں، اور ادھر کنڈیشن کیا ہے بھائیو؟ اللہ کی قسم ہے یہ کوئی ولایت کا معیار نہیں ہے، وہ ولایت کا معیار تو اللہ کی محبت ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا میں ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ استبرأ الذین اتبعوا، جب بیزار ہوں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ہے، کن سے؟ من الذین اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی ہے، یعنی جن کی پیروی کی گئی۔ علی اجویری رحمت اللہ علیہ، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ بیدار ہو جائیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے نہیں کہا تھا ہماری عبادت کریں، ہم نے نہیں کہا تھا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، میں ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں، اور میں وہ کلیئر کہیں گے اللہ ہم نے نہیں کہا تھا، ہم بیدار ہیں۔ وراء العذاب، اور سامنے عذاب نظر آ رہا ہوگا۔ وتقطعت بہم الاسباب، رشتے ناطے تعلق بیعت بود ختم۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، اب آنکھیں کھلیں گی، اب دماغ کھلے گا سامنے جہنم دے کے، بتا کے کہتے ہیں یا اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، اب دوبارہ کبھی ان کے پیچھے نہیں چلیں گے، ان کے پیچھے نہیں چلیں، انہوں نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا، ہماری آخرت برباد کر دی۔ لیکن اس دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس لیے کہ ہم دنیا میں واپس آئے، نہیں، جو معاملہ کیا وہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اب یہ آخری، ابھی تو چند رکوع ہیں، تیسرا چوتھا، لیکن اسی پہ بات ختم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یہ اہم مسئلہ ہے ہمارے اس وقت معاشرے کا۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں حلال کھاؤ، حلال کھاؤ، حلال کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یقین جانیں۔ حلال کمائیاں، جیب پاکٹ منی حلال، موبائل حلال کا، گھر حلال کا، گاڑی حلال کی، کپڑے حلال کے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ حلال کا نہ ہو تو اب سب سے بڑی جگہ بیت اللہ ہی ہے نا۔ تو ایک بندہ پیدل سفر کر کے بیت اللہ پہنچ گیا،
اچھا پیدل سفر کیا تھا، مٹی سر پہ پڑی، گندا حال ہے، یہ ظاہراً وہ حال ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں، یار یہ میرے لیے گندا ہو گیا ہے، اس نے پرواہ نہیں کی، گندا ہے، بیت اللہ کا دروازہ کھڑکا کے کہہ رہا ہے یا ربی اللہ اللہ اللہ، میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ اللہ کہتا ہے چل، مطعمہ حرام، تیرا کھانا حرام کا ہے، ملبسہ حرام، تیرا لباس یہ جو تلبیہ جس میں پڑھ رہا ہے نا، یہ جو احرام تو نے باندھا تیرا حرام کا ہے، غزیہ بالحرام، تیری ساری غذائی حرام کی ہے، تیری پرورش حرام سے ہوئی ہے، انا یستجاب لذلک، دفع ہو جا، تیری کسی دعا کو میں نے قبول نہیں کرنا۔ یعنی بیت اللہ میں اس کی چابی پکڑ کے، پردہ پکڑ کے رب کو کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے، سبب کیا ہے؟ حرام کھا کے آیا بھائیو، خدا را حلال چاہیے، روزے بھی اسی کے قبول ہیں جو حلال کھا رہا ہے، تھوڑی کھا لیں، اچار سے کھا لیں، دال سے کھا لیں، خدا کا واسطہ ہے حلال کھائیں، اس میں اللہ نے بڑی برکت اور عزت رکھی ہے۔ فرمایا شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہارا جو ہے وہ تمہیں بے حیائی کا، فحاشی کا اور برائی کا درس دے، اور پھر تمہارا انجام جہنم کی آگ ہو جائے۔ آگے رشوت کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ایمان والو، یہ جو اپنے کیس ہوتے ہیں نا، ان کیسوں کو حرام کھانے کے لیے، رشوت کے لیے، تدلوا بہا الی الحکام، بڑے افسروں تک نہ لے جایا کرو، لتاکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ تم لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکلوا سکو۔ ہمارے یہاں نہیں ہوتا، ٹوٹ ملے ہوتے ہیں تھانوں میں، کچہریوں میں، طریقے سے بندے کو پھنسا کے وہاں پہ پھینکا ہے، اب اندر گینگ ملا ہوتا ہے، اس سے جناب اب وہ پیسے نکلواتے ہیں رشتوں کی صورت سے، دوسری صورتوں میں۔ اللہ کہتا ہے ظالمو، اللہ سے ڈر جاؤ، اس طرح آپس میں نا ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ، حلال طریقے سے کھاؤ۔ تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، دیگر بھی مسائل ہیں لیکن وقت کی قلت ہے، جو سنا ہے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔